نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران کرام، حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن 3 چیزیں عرش پر ہوں گی، عرش کے سائے میں، عرش کے قریب، اور لوگوں سے اپنے حق کا مطالبہ کریں گی. پہلی چیز قرآن مجید ہے، جو پوچھے گا لوگوں سے کہ تم نے دنیا میں میرا کیا حق ادا کیا. قرآن مجید کے حق کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت وارد ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. حق سے مراد ہے تجوید کا سیکھنا، حروف کو مخارج و صفات سے نکالنا. اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے حق کا ادا کرنا. قرآن مجید کے عمل، اس کا دوسرا نام ہے اتباع سنت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہی قرآن مجید پر عمل کرنا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَكْفُرْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو لوگ اس بات کو نہ کریں وہ خسارے میں رہیں گے. دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ذوی الارحام، صلہ ارحام، ماں اور باپ کی طرف کے جو رشتہ دار ہیں ان سے جوڑ کے رکھنا. قرآن مجید میں 2 جگہ ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو ذوی الارحام سے قطع تعلق کرتے ہیں کسی دنیاوی سبب کی بنا پر یا کسی اور سبب کی بنا پر. پہلی جو آیت ہے وہ سورہ رعد میں 13ویں سپارے میں وارد ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد کرنے کے بعد اللہ سے اس کو. وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں رشتے کو. مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑ کے رکھا جائے. اس سے مراد ذوی الارحام ہے، ماں اور باپ کے طرف کے رشتہ دار. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں. دوسری آیت سورہ محمد میں 26ویں سپارے میں وارد ہوتی ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. عجب نہیں کہ تمہیں اگر حکومت مل جائے تو تم فساد پھیلاؤ ملکوں کے اندر. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور ذوی الارحام سے قطع تعلق کرو، ماں اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلق. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. پہلی آیت میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. دوسری آیت میں بھی یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، بس ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا ہے. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے ان پر لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی بری جگہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، واصل بالارحام، اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنے والا وہ نہیں ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو میں بھی اچھا سلوک کروں گا. ولکن الواصل، لیکن واصل الارحام وہ ہے اذا قطع، کہ اس کے رشتہ دار جب اس سے تعلق کو توڑیں تو پھر آگے کی حدیث شریف کے لفظ میں بھول گیا ہوں، پھر وہ جا کے خود جوڑ کے رکھیں. یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار توڑیں تو ہم بھی توڑ دیں گے. اللہ کی مدد 2 چیزوں پر بہت زیادہ آتی ہے، فوراً آتی ہے. ایک صلۃ الارحام، دوسرے صدقہ.
جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھتے ہیں ماں باپ کی طرف اور صدقات نکالتے رہتے ہیں، صدقات کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر بہت جلدی آتی ہے اور اللہ کی نظر رحمت ان پر بہت رہتی ہے۔ اور دو لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نظر غضب رہتی ہے اور خطرہ ہے ایمان کے سلب ہونے کا موت کے وقت، اور وہ کیا ہے؟ قطع ارحام کرنا اور دوسروں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا۔ جو لوگ قطع ارحام کرتے ہیں، مجمع میں ان کی دعا، اگر ایک آدمی بھی جو قطع ارحام کر رہا ہے، بڑے بڑے بزرگ اس مجمع میں بیٹھے ہوں، کوئی اجتماعی دعا کی جا رہی ہو امت کے خیر کے لیے، دشمن پر فتح کے لیے، قحط کی دوری کے لیے، بلاؤں کی مصیبتوں کی دوری کے لیے، ایک آدمی اگر اس مجمع میں قاطع ارحام ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک بڑا نیک اور صالح شخص تھا، اس کی جب وفات ہوئی تو لوگوں نے، اس کے اصحاب میں سے کسی نے کہا، اس وقت کے ایک بڑے بزرگ شخص سے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ موت کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ زمزم کے کنویں پر جاؤ اور اس کا نام لے کے پکارو، اگر وہ جواب دے تو سمجھو کہ جنت میں۔ چنانچہ وہ شخص زمزم کے کنویں پر گیا اور اس کا نام لے کے اس کو پکارا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے آ کے جواب بتا دیا کہ میں تو زمزم کے کنویں پر گیا تھا۔ اس واقعے کو تنبیہ الغافلین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو میں اب نقل کر رہا ہوں، اور اسی واقعے کو فضائل صدقات میں زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ انہوں نے کہا پھر تو بڑا خطرہ نظر آتا ہے، اچھا برہوت کے کنویں پر جاؤ اور اس کا نام لے کے پکارو۔ وہ آدمی گیا برہوت کے کنویں پر اور اس نے جا کے پکارا اس کا نام لے کے، تو آواز، اس نے جواب دیا، اس کی آواز، اس کی پکار کا اس نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا تم اس کنویں میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگا میرے سب عمل ٹھیک تھے لیکن میں قاطع رحم تھا دنیا میں، اس کی بنا پر مجھے جہنم کے کنویں میں رکھا گیا ہے۔ برہوت کا کنواں جہنم کا کنواں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ سنا ہے واقعات بہت قریب میں، ایک خاندان ہے یہیں پنجاب کے اندر، یہاں ایک بڑی مصیبت یہ ہے جی کہ بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بیٹوں کو اچھا کھلائیں گے تو بیٹیوں کو کم درجے کا کھانا دیں گے۔ میری ماں جو تھی وہ مجھے اور میرے چھوٹے بھائی معیز الدین کو، جو دریا گنگا میں ڈوب گیا پاکستان آنے سے ایک دن پہلے، بہت مارتی تھی، مجھے والدہ بہت مارتی تھی اور میرے بھائی کو بھی۔ لیکن میری بڑی بہن جو مجھ سے صرف 2 سال بڑی تھی، حال میں ان کا وفات ہوئی، کبھی میں نے ان کو مارتے والدہ کو نہیں دیکھا۔ ان میں ایک بری عادت تھی کہ وہ زور سے ہنستی تھی، ٹھٹے سے، اس پر والدہ ان پر بہت ناراض ہوتی تھی، اور خالہ کہتی تھی اپنی بیٹی عائشہ کا نام لے کے، اور میری بہن بلقیس ان کا نام تھا، کہ میرے پیٹ میں عائشہ اور بوبو کے پیٹ میں، میری والدہ کو بوبو کہتی تھی، وہ پیٹ میں بلقیس بری نکل گئی۔ کیا برائی تھی ان میں؟ ایک تو دوپٹہ اوڑھنے میں ذرا لاپرواہی کرتی تھی اور دوسرے ٹھٹے سے ہنستی تھی۔ والدہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا بڑی بہن کو ڈانٹتے یا مارتے، مجھے تو جی مار پڑتی تھی خاصی، اور میرے بھائی کو بھی مار پڑتی تھی خاصی، والدہ مارتی تھی۔ تو جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے اس امت میں ہوگا۔ امریکہ میں یہاں میں نے سنا ہے یہ جڑی زمین جڑی ہے نا، یہ ساڈے پتراں دی ہے، حالانکہ 3 بیٹیاں بھی ہیں لیکن زمین پتراں دی ہے۔ باپ جو ہے مرنے سے پہلے تقسیم نہیں کرتا ورثہ کو، بیٹے کے نام پر چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ نہیں بیٹا بہنوں کو کتنا دیتا ہے کتنا نہیں دیتا، باپ یہ ظلم کرتا ہے۔
کہ بیٹے پر چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ نام بیٹے کے ہے، خود نہیں تقسیم کر جاتا زندگی میں کہ مسئلہ طے کر جاؤں، کوئی جھگڑا نہ ہو بعد میں۔ امریکہ میں یہ رواج ہے، وہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر بھی ہوگا۔ امریکہ میں یہ رواج ہے اولڈ ہاؤسز، کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوں، جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ان الجنت تحت قدم الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ قرآن مجید میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا ہے۔ باپ کے لیے آتا ہے کہ جنت کے سب سے جمیل اور بہترین دروازوں میں سے باپ جنت کا دروازہ ہے، تو وہ نہیں جہاں میں نے رکھا وہاں رکھو، جہاں میں نے رکھا ادھر رکھو۔ تو وہ باپ جو ہے جس کو کہا گیا ہے جنت کا دروازہ، سب سے جمیل اور خوشنما دروازہ جنت کا باپ ہے، تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ یہاں بھی ہوگا۔ امریکہ میں یہ رول ہے کہ اولڈ ہاؤسز، ماں کو باپ کو بوڑھے ہو جائیں تو چھوڑ آتے ہیں وہاں۔ چنانچہ امریکہ کی ایک ماں کا قصہ ہے کہ بوڑھی ہو گئی، یا یورپ میں ہوا ہے یا امریکہ، نہیں امریکہ کا ہے، کہ بوڑھی ہو گئی تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے۔ اب اولڈ ہاؤس کا جو ماں بیٹی نے چھوڑ دیا، بیٹی کے پاس تھی، بیٹی نے لے جا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا۔ ماں جو تھی اس اولڈ ہاؤس کے دروازے پر بیٹھی روز بیٹی کا انتظار کرتی، بیٹی نہیں آتی، یہاں تک کہ ایک دن بیمار ہوئی، بیماری میں بھی بیٹھی، بیٹی کا انتظار کرتی رہی، بیٹی نہیں آئی، پھر جا کے لیٹ گئی اور مر گئی۔ بہرحال وہ تو کرسچن تھی شاید، لیکن یہی بات یہاں بھی ہم نے سنی ہے، ماں انتظار کرتی رہتی ہے، بیٹا دروازے کے نیچے سے گزر جاتا ہے مکان کے۔ تو یہ جو قطع ارحام کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جو فرمائی وہ بڑی اہم ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنے والا وہ نہیں ہے جو برابری سرابری کے معاملے پر کرے کہ وہ جوڑ کے رکھیں تو میں بھی جوڑ کے رکھوں، اور وہ جوڑ کے نہ رکھیں تو میں بات بھی نہیں کروں گا۔ نہیں، اگر وہ توڑ کے رکھیں، ولکن الواصل اذا قطع، آگے میں حدیث شریف بول رہا ہوں، تو خود جا کے جوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کرو، اور سب سے زیادہ اجر انسان کو ملتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اس پر آتی ہے ان 2 عملوں پر جن کو میں پہلے کہا گیا ہوں۔ ایک رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، دوسرے صدقہ۔ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ پڑھیں گے، ابھی خطبے میں بھی پڑھا جائے گا، پہلے سپارے میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ پہلے اللہ نے اپنا حق کہا کہ ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فوراً اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا، اور والدین کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، احسان کا ہونے کی، اور اس کے بعد وَذِي الْقُرْبَى۔ ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ساتھ رکھا ہے تقریباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ 5ویں سپارے میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فوراً اپنے حق کے بعد والدین کا حق، اور والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ پیش آؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے اقربا کے ساتھ اچھی طرح و نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ ابھی جو خطبہ پڑھا جائے گا
اس میں آپ قرآن شریف کی ایک آیت سنیں گے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور انصاف کرو، بیٹیوں کو کم تو بیٹوں کو زیادہ۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، احسان کہتے ہیں نیکیاں کرنے کو، وایتاء ذی القربی، فوراً اب خطبے میں سنیں گے آپ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن المنکر والفحشاء والبغی۔ تو حضرات میں بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ یہ ذوی الارحام کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔